مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. احمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ٹیشو پیپر کے ساتھ طہارت حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی اگر پانی موجود نہیں تو کیا اس وقت صورت میں صرف ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے آدمی پاک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے، ٹیشو پیپر کے ساتھ طہارت حاصل کرنا جائز ہے، اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنا بھی درست ہے، بشرط ہے کہ نجاست مخرج سے 1 درہم کی مقدار سے زیادہ نہ ہو. اب یہاں ایک مسئلہ تھوڑا سا تفصیل سے سمجھ لیجیے. ایک ہے پانی اور ایک ہے ٹیشو پیپر. پانی بھی اعلی طہارت ہے اور ٹیشو پیپر بھی اعلی طہارت ہے. ایک آدمی پہلے ٹیشو پیپر کو استعمال کرے اور اس کے بعد پانی کو استعمال کرے. یہ پہلے زمانے کے اعتبار سے ایسے ہی ہے جس طرح پہلے زمانے میں پہلے لوگ پتھر یا مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے. ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہرون، کہ مسجد قباء کے کچھ نمازی ایسے ہیں کہ جو صفائی کو بڑا پسند کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی صفائی کا کون سا ایسا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں تمہاری تعریف کی ہے؟ تو قباء کے نمازیوں نے یہی رسول اللہ کے سامنے صورت بیان کی کہ ہم پہلے مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں. تو چونکہ مٹی کے ڈھیلا ہو یا آج کے دور میں ٹیشو پیپر ہو، اس کے ساتھ غلاظت پہلے صاف ہو جاتی ہے، انسان کے ہاتھ ملوث نہیں ہوتے، اور اس کے بعد پانی کے ساتھ نجاست کا دھونا آسان ہوتا ہے. اور اگر پیشاب اور پخانے کے بعد نجاست 1 درہم کی مقدار دائیں بائیں نہیں پھیلی تو پھر تو ٹیشو پیپر ہو یا مٹی کا روڑا ہو یا پتھر ہو، اس کے ساتھ استنجا کافی ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے، پھیل چکی ہے، تو پھر اس کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.